من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وأشرفنا وأكرمنا وأوزعنا وبارك وسلم وصل عليه. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار لما احترق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کبھی یاجوج لکھتا ہے، کبھی ماجوج لکھتا ہے، کبھی یاجوج لکھتا ہے، کبھی ماجوج لکھتا ہے. وہ اپنے آپ کو ایک عہد کا معبود لکھتا ہے. اسے کہہ دو یہ ذرے امن کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ بدبخت ان مدرسوں کی ریت کو بارود لکھتا ہے. میرے انتہائی قابل قدر حضرات علماء کرام اور آج کی اس مجلس کے وہ طلباء اور طالبات جو اپنے تعلیمی سفر کے اختتام کو پہنچ رہے ہیں، اور آج کے اس اجتماع میں تشریف لانے والے تمام حاضرین و سامعین، میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ میں اور آپ ایک ایسی مجلس میں جمع ہیں جہاں 8 سال تک اپنے دینی علوم پہ محنت کرنے والے طلباء اور طالبات اپنے تعلیمی سفر کا اختتام کر رہے ہیں. اہل ادارہ کی یہ محبت اور شفقت ہے کہ انہوں نے اس پروقار موقع پہ مجھے اور آپ کو شریک ہونے کی دعوت دی. اللہ رب العزت میرا اور آپ کا اس مجلس میں آنا، بیٹھنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جامعہ کے بانی و محتمم حضرت مولانا مقصود صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مجھے دینی مدارس کی عظمت کے حوالے سے چند گزارشات کا حکم فرمایا ہے. میرے عزیز دوستو، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب آپ کے اس ملک پاکستان سے پہلے کا جو نام بر صغیر پاک و ہند تھا، اس کے تمام نظام اور تمام کے تمام معاملات درم برم ہو چکے تھے. ایسے وقت میں اس ملک کے اندر 2 قوتیں برسر پیکار ہوئیں. پہلی قوت وہ لوگ تھے جنہوں نے پھر سے تعمیر نو اور دینی مدارس کا جال بچھانے کے لیے امت کے سامنے نعرہ تکبیر بلند کیا اور میدان میں اترے. اور دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے انگریزی تعلیم
کالج اور یونیورسٹی کا نظام دنیا کو دکھانے اور لانے اور پڑھانے کے لیے میدان میں اترے۔ دونوں قوتیں اپنے اپنے عزم اور ارادے کے ساتھ اس طور پہ میدان میں برسر پیکار تھیں۔ ہر ایک کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت ضروری ہمارا نظام ہے، لیکن دونوں کے اندر ایک بنیادی فرق تھا۔ جو لوگ دینی تعلیم کا نام لیا کرتے تھے، نہ انہیں حکومتی فنڈ ملتے، نہ انہیں اپنے حکومت وقت کی پشت پناہی ملتی، نہ ان کی سرپرستی کی جاتی، لیکن ان کے مد مقابل انگریز کے نظام تعلیم کو اس ملک میں لاگو کرنے کے لیے جو قوتیں میدان عمل میں تھیں، انہیں سرکاری پشت پناہی بھی حاصل تھی، انہیں سرکاری فنڈ بھی دیے جاتے اور عمارتیں بھی بنا کر دی جاتی۔ 1857 سے لے کے آج 2025 تک اگر آپ مختصر جائزہ لینا چاہیں تو پھر اس کے لیے مجھے کسی جھوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ آئیے تاریخ کے ان گہرے نقوش پہ اپنی نظر دوڑائیے۔ آپ کو دینی مدارس کی تاریخ میں وہ سنہرے باب بھی ملیں گے جہاں دور دور تک بے سر و سامانی کی حالت میں اس ملک و ملت اور دین کی بقا کے لیے کھڑے ہوئے وہ چند خرقہ پوش نظر آئیں گے جن کے ہاتھ میں کبھی آپ نے بندوق اور کلاشن کوف نہیں دیکھی، بلکہ اپنے ہاتھ میں قلم لیے، سر پہ پگڑی سجائے، چہرے پہ داڑھی سجائے، اس دن سے میدان عمل میں اترے اور آج تک کبھی اپنے وقت کے حاکم سے کبھی چندے کی بھیک نہیں مانگی۔ آج تک انہوں نے کبھی اپنے ملک کی قانون ساز اسمبلی سے یہ مطالبہ نہیں کیا ہمارے مدرسوں کے لیے فنڈ جاری کیے جائیں۔ آج کی تاریخ تک آپ دونوں تاریخوں کو دیکھیں، ایک طرف وہ لوگ تھے جن کا نعرہ یہ تھا آئیے اس ملک کو سیکولر بنا دیجئے، اس ملک کے بچے کو انگریزی کا قاعدہ پڑھا کے اسے لارڈ میکالے کی تعلیم سے آشنائی دیجئے، لیکن دوسری طرف وہ علماء تھے جن کا نعرہ یہ تھا نہیں 14 صدیوں کی تاریخ مسلمان کی یہ بتاتی ہے رب کائنات نے مسلم امتوں کو اگر عزت بخشی ہے، اگر بلندی بخشی ہے، وہ دینی مدرسے کی تعلیم سے بخشی ہے۔ لیکن آج کا میرا سادہ نوجوان جب دونوں کو دیکھ کے اپنے ذہنی حیثیت کو سامنے لاتے ہوئے فیصلہ کرنے لگتا ہے، اسے ایک طرف عمارتیں نظر آتی ہیں، ایک طرف قانون اور ملک نظر آتا ہے، دوسری طرف اسے چند فقراء نظر آتے ہیں، سادے علماء نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں ان دونوں تاریخوں کا مقابلہ ممکن نہیں، اس لیے کہ جس استاد سے آپ نے سائنس پڑھی، جس استاد سے آپ نے انگریزی پڑھی، اس کا نسب نامہ بھی اٹھا کے دیکھیے، اس کے علمی حلقے کو بھی پرکھیے، میرے علمی حلقے کو بھی پرکھیے۔ الحمدللہ میرے مدرسے کی تاریخ ہے، میرے مدرسے کی بقا کے لیے کسی عام شخصیت کی بنیاد نہیں۔ آئیے اس مدرسے کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، فیصلہ کیجئے گا کون کہاں کھڑا ہے۔ میں اپنے مدرسے کی تاریخ دیکھنے کے لیے جب اوراق کو ورق گردانی کرتا ہوں، پھر مجھے تاریخ کے لیے بنیاد کے لیے کون نظر آتا ہے؟ ابھی آسمان کو میرے رب نے بلندی نہیں دی، ابھی تک میرے خالق نے زمین کو پستی نہیں دی، ابھی تک رب کائنات نے پھلوں میں رس نہیں دیا، پھولوں میں خوشبو نہیں دی، سورج کو روشنی نہیں دی، چاند کو چاندنی نہیں دی۔ رب کائنات نے تمام کے تمام انبیاء کو جمع کر کے پوچھا میں اللہ نبیوں تمہیں علم بھی دوں گا، کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، لیکن شرط یہ ہے میرا ایک نبی آئے گا، جس وقت وہ آئے گا اس کی نبوت کتاب تمام کی تمام نبوتیں ختم ہو جائیں گی۔ میں نے کہا یہ دنیا کا پہلا مدرسہ تھا، پڑھانے والے خالق کائنات تھے، سبق دینے والے
والے مالک کائنات تھے، پڑھنے والے انبیاء تھے۔ آئیے اس مدرسے کی تاریخ کا دوسرا قدم دیکھیے، یہ مکہ کی سرزمین ہے۔ رب کائنات کے محبوب نبی آقا دو جہاں فخر دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آپ صحابہ کو بلاتے، دین کا درس دیتے، علم حکمت دیتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دار ارقم ہے۔ آپ مدینہ آئے، آپ نے مدرسہ قائم کیا، اسے صفہ کہتے ہیں۔ آپ مکہ میں تھے، آپ نے مدرسہ بنایا۔ آپ مدینہ میں گئے، آپ نے مدرسہ بنایا۔ اللہ کے نبی نے امت کو پیغام دیا، اگر اس امت کی بقا چاہتے ہو، دینی علوم کے میں بلندی چاہتے ہو، پھر اس امت کی نبض مدرسے کے اندر ہے، اس امت کی بقا دینی اداروں کے اندر ہے۔ میرے عزیز دوستو، دور نہیں، اپنے نبی کو دیکھیے۔ آقا کائنات نے ساری زندگی گزاری ایک مدرسے کا مدرس بن کے، ایک مسجد کا امام بن کے۔ اللہ کے نبی کے آخری ایام ہے، آپ چل نہیں سکتے، فرمایا مجھے سہارا دیجئے، اس لیے کہ مسجد نبی کے مصلی پہ میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، یہ مدرسے کے بانی آقا نامدار ہے، آمنہ کے لال ہے، مکہ کے تاجدار ہے۔ آپ دنیا سے گئے، یہ وہی اللہ کے نبی تھے جنہوں نے مدرسہ بنایا۔ اس مدرسے کے طالب علم کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اس مدرسے کے طالب علم کو فاروق اعظم کہتے ہیں، اس مدرسے کے طالب علم کو عثمان غنی کہتے ہیں، اس مدرسے کے طالب علم کو علی المرتضی کہتے ہیں۔ کون ابو بکر صدیق ہے؟ مکہ کا تاجر ہے، میرے نبی کے مدرسے میں آیا، آ کے پڑھنے لگا، زانوے تلمس طے کیا۔ نبی علیہ السلام نے علم و حکمت کے وہ باب روشن کیے کہ نبی دنیا سے گئے، ابو بکر صدیق مکہ کے بازاروں سے اٹھنے والا، نبی کی درسگاہ سے علم حاصل کرنے کے بعد اللہ کے نبی کے علم و حکمت کا ایسا وارث بنا کہ رہتی دنیا تک دنیا اسے علم و حکمت کا باپ بھی کہے گی، ختم نبوت کا چوکیدار بھی کہے گی۔ یہ کون ہے؟ یہ عمر ابن خطاب ہے، جس کے والد کہا کرتے تھے تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے۔ نبی کے مدرسے میں آیا، رب کائنات نے علم و حکمت اور فراست کے وہ عظیم باپ آپ کے دل و دماغ میں روشن کر دیے کہ مسجد اقصی کو فتح کرنے کا وقت آیا۔ یہ مدرسے کا طالب علم اپنے آپ کو لیے مسجد اقصی میں پہنچتا ہے، فتح اور کامیابی کا علم بلند کرتا ہے۔ آج کہا یہ جاتا ہے مولوی نے امت کو کیا دیا، مدرسے نے امت کو کیا دیا۔ میں نے کہا اسلامی تاریخ کی ابتدا مسجد سے ہے، اسلامی تاریخ کی ابتدا مدرسے سے ہے۔ اگر آپ امت کے اندر اسلام باقی رکھنا چاہتے ہو، اگر آپ امت کے اندر اذان باقی دیکھنا چاہتے ہو، آج میرے مینار سے اذان گونجتی ہے، مدرسے کا کردار آج مسلے پہ امام نماز پڑھائے، مدرسے کا کردار اور بچہ کلمہ پڑھے، مدرسے کا کردار آج سر پہ ٹوپی، مدرسے کا کردار آج چہرے پہ داڑھی، مدرسے کا کردار۔ اگر پھر بھی کوئی کہے یہ مدرسے دہشت گردی کے اڈے ہیں، پھر میں کہا کرتا ہوں کبھی یاجوج لکھتا ہے، کبھی ماجوج لکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اکہات کا معبود لکھتا ہے۔ اسے کہہ دو یہ ذرے امن کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ بدبخت ان مدرسوں کی ریت کو بارود لکھتا ہے۔ دو نظام تھے اور اس دن سے چلے آئے، اور آج ہمیں ایک ایسے کٹہرے میں کھڑا کر کے یہ سوال جب کیا جائے مولوی نے امت کو کیا دیا ہے، میرا سوال یہ ہے، آج آپ اپنے وطن عزیز کے ان علاقوں میں جائیں جہاں پسماندگی ہے، بجلی نہیں، علاقے کے اندر بنیادی سہولیات نہیں، وہاں پرائمری سکول نہیں، ہسپتال نہیں، لیکن آپ کو ان علاقوں میں دینی مدرسہ لازمی ملے گا۔ جو مولوی کی ذمہ لگا تھا
چند عرصہ پہلے بارڈر کے ایک ایریے کے اندر میں گیا، آپ کے موبائل کے سگنل نہیں آ رہے تھے، کوئی بنیادی سہولت نہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ ہمارے ادارے سے فارغ التحصیل طالبات کی تعداد اس سال 40 ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر پوچھا جائے مدرسے نے کیا دیا ہے تو یاد رکھو، اسلامی تاریخ کے تمام درخشندہ ستارے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی صورت میں ہوں، وہ امام شافعی یا امام احمد ابن حنبل کی صورت میں ہو، یہ میرے مدرسے کا کردار ہے۔ آج اگر دینی مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کی اقدار اور شناخت اور اس کی تاریخ کو دیکھا جائے تو یاد رکھیے، ان دینی مدارس کے پیچھے کبھی مجھے قرطبہ کی جامع مسجد سے سفر کرنے والے وہ طالب علم نظر آتے ہیں جن کا نام امام بقی الدین مخلد ہے۔ پوچھنے لگے کہ میں نے علم حدیث حاصل کرنا ہے، علم حدیث کے سب سے بڑے ماہر اس وقت کائنات میں کون ہیں؟ آپ کو بتایا گیا اس وقت علم حدیث کے سب سے بڑے ماہر امام احمد ابن حنبل ہیں۔ وہ ایک طالب علم قرطبہ سے سفر کر کے بغداد کے لیے نکلا۔ قرطبہ سے بغداد کا سفر 300 میل کا سفر ہے۔ راستے کے اندر کئی فاقے کاٹے، کئی راتیں گزری، کئی دن گزرے، لیکن ایک طالب علم علم حدیث کے لیے اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے۔ 300 میل کا سفر کاٹنے کے بعد بغداد شہر کے باہر ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے رکتا ہے۔ ایک راہگیر مسافر سے پوچھنے لگا، کیا یہ سامنے بغداد شہر ہے؟ اس نے بتایا، جی ہاں یہ بغداد شہر ہے۔ کہنے لگے، آپ کے سفر کا مقصد کیا ہے؟ یہ طالب علم نے جواب دیا، میں نے امام احمد بن حنبل سے علم حدیث کا سبق لینا ہے۔ وہ جس نے جواب دیا، آپ کا سفر رائے گاں چلا گیا، اس لیے کہ آج کل وہ وقت کے بادشاہ نے انہیں جیل میں ڈالا ہوا ہے، ان کے اوپر پابندی ہے، وہ گھر سے نہیں نکل سکتے۔ طالب علم نے اپنے حوصلے پست نہیں کیے بلکہ اپنا سفر جاری رکھا۔ بغداد میں پہنچ کے پوچھتا ہے، یہاں علم حدیث کا حلقہ کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہاں بغداد شہر کے اندر ایک علم حدیث کا حلقہ لگتا ہے بغداد کی جامع مسجد میں، وہاں چلے جائیے۔ یہ طالب علم گیا، استاذ نے درس دیا، درس کے بعد مجلس سجی، آئیے کوئی سوال کیجئے۔ ایک طالب علم ایک وقت میں ایک سوال کر سکتا تھا۔ یہ امام بقی الدین مخلد ابھی زمانہ طالب علمی میں تھے، اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے پوچھنے لگے، اے امام صاحب، آپ نے درس بہت اچھا دیا ہے، آپ اسماء الرجال کے بڑے ماہر ہیں، میرے ایک سوال کا جواب تو دیجئے۔ پوچھنے لگے، جی کیا سوال ہے؟ پوچھا کہ میں نے علم حدیث کے لیے سفر کیا، اس وقت دنیا میں علم حدیث کا سب سے بڑا ماہر کون ہے؟ یہ شہر بغداد کا شہر تھا۔ استاد نے سوال سن کے خاموشی اختیار کی، اگر جواب دے دیا کہیں بادشاہ وقت مجھے بھی جیل میں نہ ڈال دے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے سر اٹھایا اور جواب دینے لگے، سچ تو یہ ہے کہ اس وقت علم حدیث کے سب سے بڑے ماہر امام احمد ابن حنبل ہیں۔ یہ طالب علم واپس گیا اور سوچنے لگا، اگر یہی بات ہے تو پھر یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جانا۔ آج پوچھتے ہیں یہ علم کیسے پہنچا، مدرسے کا کردار کیا ہے؟ اس طالب علم نے اپنے گھٹنے پہ ایک کپڑا باندھا اور دنیا کو دکھایا کہ میں ایک بھکاری ہوں، بازار کے اندر بھیک مانگنے کے لیے نکلا، ایک دکان پہ گیا، دوسری دکان پہ گیا، لوگوں سے پوچھتا چلا گیا، امام احمد بن حنبل کا گھر کون سا ہے؟ لوگوں نے اشارے سے بتایا، یہ گھر امام احمد بن حنبل کا ہے۔ آپ نے دستک دی، امام صاحب باہر آئے، اس کی صدا سن کے چند سکے اسے دینے لگے۔ اس نے کہا، مجھے سکوں کی ضرورت نہیں، مجھے درہم اور دینار
کار کی ضرورت نہیں، میں تو کرتبہ سے سفر کر کے آپ سے علم حدیث پڑھنے کے لیے آیا ہوں، مجھے حدیث پڑھائیے۔ امام صاحب نے کہا یہاں سے چلے جائیے، کہیں آپ کو بھی جیل میں نہ ڈال دیا جائے۔ طالب علم کہنے لگا نہیں امام صاحب، میں روزانہ بھکاری بن کے آپ کے دروازے پہ آیا کروں گا، اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو مجھے ایک سکہ دے دینا، اگر کوئی نہ دیکھے تو ایک حدیث پڑھا دینا۔ فرمایا کہ 1 سال کے اندر روزانہ ایک حدیث پڑھتے، 1 سال کے بعد امام احمد بن حنبل کو رہائی ملی۔ آپ بغداد کی جامع مسجد میں آئے اور لوگوں کو سوال کرنے لگے، اے بغداد کے لوگوں، اگر تم یہ سمجھو مجھے رہائی میری وجہ سے ملی یا تمہاری وجہ سے ملی، نہیں، فرمانے لگے میری رہائی کے لیے اگر کوئی سبب بنا ہے تو قرطبہ سے سفر کرنے والے امام بقی الدین مولد ہے، جو پوری رات نفلوں میں قرآن پڑھ کے میرے لیے دعا کرتے، دن کو میرے دروازے پہ بھکاری بن کے علم حدیث حاصل کرتے، ان کی برکت سے آج اللہ نے مجھے تمہارے اندر واپس بھیج دیا ہے۔ پھر پوچھتے ہیں مولوی کا کردار کیا ہے؟ اگر مولوی کے کردار پہ اور درسگاہ میں بیٹھے علماء کے علم پہ ابھی بھی کوئی شک کرتا ہے تو میرے دوستو کسے یاد نہیں 2001 کے اندر سب سے پہلے میرے مدرسے کو دہشت گردی کا اڈا دکھایا گیا، اعلان کیا گیا داڑھی دہشت گردی کی علامت ہے، پگڑی دہشت گردی کی علامت ہے، قرآن پڑھنے والے بچے دہشت گردی کی علامت ہیں۔ آپ نے میرے مدرسے کو دہشت گردی کا اڈا دکھانے کی کوشش کی، میرے مدرسے نے اپنے اداروں کو امن کا گہوارہ بنا کر پیش کیا۔ تم نے ہمیں کٹہرے میں کھڑا کر کے کہا یہ لوگ یہاں دینی مدارس کے اندر بیٹھ کے ملک کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، اسی مدرسے سے پڑھنے والا ایک طالب علم انہی چٹائیوں سے اٹھتا ہے اور آپ کے دینی مدرسوں کی ترجمانی کرتے ہوئے اسمبلی کے فلور پہ پہنچ کے کہتا ہے اور دنیا کے سیاستدانوں، اپنے ملک کے نام پہ اس ملک کو لوٹنے والوں، مدرسہ دہشت گردی کا اڈا نہیں، داڑھی دہشت گردی کا عنوان نہیں، پگڑی دہشت گردی کا عنوان نہیں، بلکہ مولوی اس ملک کی بقا کا استعارہ ہے، مولوی اس ملک کی بقا کا علمبردار ہے۔ پھر آئیے، اگر اس ملک پہ کڑا وقت آیا تو سب سے پہلے میدان میں اترنے والا مدرسے کا فاضل علماء دیوبند کے سرخیل مفتی محمود تھے۔ اگر ختم نبوت کی بات آئی، مدرسے کا پڑا ہوا غلام غوث ہزاروی میدان میں اترا۔ اگر ناموس صحابہ کی بات آئی، پھر مدرسے کا پڑا ہوا عبدالستار توسوی میدان میں اترا، قاضی مظہر حسین میدان میں اترا، عبدالحی جامپوری میدان میں اترا، قیم الدین عباسی میدان میں اترا۔ یہ کون ہے؟ یہ مدرسے کے وہ طلباء ہے جنہوں نے مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ کے اللہ کے قرآن کو، حدیث کو سینے سے لگایا۔ اگر مدرسے کی بات آئی تو سلیم اللہ خان اسی مدرسے کا طالب علم تھا۔ اگر ختم نبوت کی بات آئی، میں نے کہا نہیں، جس کو تم نے ووٹ دیے، تیرا سیاستدان اپنی اولاد کے لیے جا کے اسمبلی میں پیش ہو، جا کے عدالت میں پیش ہو۔ جسے میں نے ووٹ دیا، میرا فضل الرحمان مدرسے کا پڑا ہوا، اگر عدالت میں جائے تو نبی کی عزت کے لیے، اسمبلی میں جائے تو مدرسے کے دفاع کے لیے۔ آج بھی اگر کوئی ملک کے دفاع میں، ملت کے دفاع میں، مدرسے کے دفاع میں، صحابہ کی عظمت کے دفاع میں کوئی سیسا پھیلائی دیوار بن کے قوم کے سامنے، امت کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہے تو مدرسے کا طالب علم فضل الرحمان کھڑا ہے۔ کیا خیال ہے؟ کوئی اور قوت ہے سامنے؟ کون نہیں جانتا؟ تمام کے تمام دینی مدارس کے ارباب بیٹھے ہیں۔ اگر ضرورت پڑی، جن لوگوں کو کسی مخصوص پارٹی میں لایا گیا، اگر ضرورت پڑی
تو وہ جانے بھی لگ گئے، لیکن یہ مولوی پاکستان بننے سے پہلے جس نام سے، جس کام سے جڑا ہوا تھا، ہندوستان میں تھے تب بھی اس کے کام کا نام جمعیت علماء اسلام تھا، آج پاکستان میں ہے تب بھی اس کے کام کا نام کیا ہے بھائی؟ بول نہیں رہے بھائی، کیا ہے وہ؟ پھر آواز سے ذرا کیا ہے؟ یہ جو درمیان میں فاصلہ ہے نا، اس کے ذریعے بھی میرے خیال میں بات شاید جلدی پہنچ نہیں سکتی، قریب ہونا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، چند سال کے اندر آپ کسی ایک طالب علم کو کھڑا کریں اور اس سے اس کی تاریخ پوچھیں کہ آپ کے گھر کے حالات کیا ہیں، آپ مدرسے میں کیسے آئے، یہیں سے چند میل کے فاصلے پہ یا چند قدم کے فاصلے پہ آپ دیگر تعلیمی اداروں میں جائیں، آپ کو نظر آئے گا چند کلاسوں میں اے سی لگے ہوں گے اور چند کلاسوں میں اے سی نہیں ہوں گے۔ اگر آپ پوچھیں کہ ان کے اندر اے سی ہیں اور ان کے اندر نہیں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، وہ آپ کو بتلائیں گے یہ فیس زیادہ دیتے ہیں اور یہ فیس کم دیتے ہیں۔ کرونا آیا، سکول بند تھے، لیکن آپ سے فیس لی جا رہی تھی۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے کہوں گا، آپ کا بچہ کسی سکول میں جائے، نصاب آپ کا نہیں، لباس آپ کا نہیں، اس بچے کے تمام معاملات آپ کے نہیں۔ ایک مہینے کے بعد آپ کو میڈم دفتر میں بلاتی ہے اور بلا کے کہتی ہے نصاب کے مد میں اتنے پیسے، یونیفارم کی مد میں اتنے پیسے، فلاں ڈے کے مد میں اتنے پیسے، یہ ہمیں پے کر دیجئے۔ آپ بڑے عزت اور احترام کے ساتھ وہ تمام کے تمام پیسے ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، آج بچہ آپ کا ہے، نصاب آپ کی مرضی کا نہیں، بچہ آپ کا ہے، یونیفارم آپ کی مرضی کا نہیں، بچہ آپ کا ہے، اس کی تعمیر و ترقی آپ کی مرضی کی نہیں۔ لیکن آپ اگر میرے مدرسے میں آؤ تو آج تک کبھی ہمیں کہا تو یہ جاتا ہے یہ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، یہ تفریق کرتے ہیں۔ میں نے کہا کبھی میرے مدرسے میں آؤ، ایک ہی چھت کے نیچے امیر کا بیٹا بھی نظر آئے گا، ایک ہی چھت کے نیچے غریب کا بیٹا بھی نظر آئے گا، ایک ہی درسگاہ کے اندر جاگیردار کا بیٹا بھی وہی علم پڑھے گا، اور اسی چھت کے نیچے اسی دنیا کے مزدور کا بیٹا بھی وہی علم حاصل کرے گا۔ اس ملا نے، اس مولوی نے دینی مدرسے میں کوئی تفریق نہیں ڈالی۔ اگر کوئی علم حدیث پڑھنے آئے، علم تفسیر پڑھنے آئے، تو اس مولوی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی درسگاہ اور ہے، اس جاگیردار کی درسگاہ اور ہے، آپ کی نماز کی جگہ اور ہے، اس کی نماز کی جگہ اور ہے، بلکہ اس مولوی اور ملا نے اس دنیا کے تانے برداشت کیے۔ کسی نے کہا اس مولوی کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، اسے دنیا داری کا علم نہیں۔ کسی نے کہا اس مولوی کا بیٹا کیا کرے گا، اس کی ڈگری پہ نہ سرکاری نوکری ہے، اس کی ڈگری پہ نہ کوئی سفارت خانہ قبول کرے، اس کی ڈگری کو نہ کوئی تعلیمی ادارہ قبول کرے، پڑھنے کا کیا فائدہ؟ میں نے کہا نہیں، میرے دینی مدرسے نے ڈگری کے لیے نہیں بلکہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے آج فارغ التحصیل علماء کے قلوب و اذہان کے اندر علم دین کو ایسے پیوست کر دیا کہ اگر ضرورت پڑی انہی علماء میں سے، انہی حفاظ میں سے، انہی اکابرین میں سے یہ لوگ اٹھیں گے، انشاءاللہ انہی میں سے کوئی وقت کا ابو حنیفہ بنے گا،
انہی میں سے کوئی وقت کا امام احمد بن حنبل بنے گا، انہی میں سے کوئی وقت کا شاہ ولی اللہ بنے گا، انہی میں سے کوئی حسین احمد مدنی بنے گا۔ اس مولوی کے کام کے سامنے بند باندھنے کے لیے وقت کی اسٹیبلشمنٹ کبھی ابو جہل کی صورت میں آئی، کبھی یزید کی صورت میں آئی، اور کبھی خلیفہ معتصم باللہ کی صورت میں آئی۔ رب کائنات نے دونوں میدانوں کے اندر ہمیشہ آمنے سامنے لوگوں کو کھڑا کرتے رہے۔ آج بھی اگر آپ اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، مولوی کی تاریخ میں کوٹھی نہیں ہے، مولوی کی تاریخ میں بنگلہ نہیں ہے، مولوی کی تاریخ میں جائیداد نہیں ہے۔ فلاں مولوی دنیا سے گیا، کیا بنا کے گیا؟ ایک مسجد۔ فلاں مولوی دنیا سے گیا، کیا بنا کے گیا؟ ایک مدرسہ۔ میرے دوستو، اس مولوی نے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے مسجد کو تعمیر کیا، اس مولوی نے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے مدرسے کو تعمیر کیا۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں اس مولوی نے قوم کو کیا دیا، میں نے کہا ایک ایسا وقت آئے گا جس کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، جس کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن تمام کے تمام جاگیردار، تمام کے تمام دنیا دار سفارا ہوں گے۔ یہ کس کا میدان ہے؟ یہ حشر کا میدان ہے۔ پوچھا جائے گا آج کیا بنے گا؟ فرمایا نفسا نفسی کا عالم ہے۔ لوگ کہیں گے اے آدم ہماری سفارش کیجئے، قال آدم صفی اللہ نفسی نفسی، کہیں گے آج مجھے اپنی فکر ہے۔ حضرت عیسیٰ تک کے انبیاء کہیں گے آج مجھے اپنی فکر ہے۔ لیکن میرے دوستو، آج اگر کوئی ایم این اے، اگر کوئی ایم پی اے اسمبلی میں جائے اسے کوٹا ملتا ہے۔ میں نے کہا روز معاشر رب العزت حافظ قرآن کو کوٹا دیں گے اور کہیں گے دنیا کے اندر تجھے کہا جاتا تھا تیرے پاس کیا ہے؟ آج اپنے خاندان کے 70 افراد کا کوٹا ہے، جاؤ انہیں جنت میں لے جاؤ اور دنیا کو بتا دو تمہاری ڈگری پہ دنیا کے اندر کوٹے ملتے تھے، نالی کے، ٹرانسفارمر کے، بجلی کے، سڑک کے۔ آج مجھے میرے رب نے میری ڈگری کی بنیاد پہ مجھے کوٹا دیا ہے جنت کے داخلے کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، سر بکف سر بلند۔ میرے عزیز دوستو، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اس دنیا کا کوٹا لینا ہے یا آخرت کا کوٹا چاہیے۔ آج جن بچوں کے سروں پہ دستار فضیلت سجائی گئی، میرے عزیز دوستو، یہ 1 سال کے بعد یہ طلباء ہر سال آپ تشریف لاتے ہیں، اہل ادارہ آپ کے سامنے اپنی یہ محنت پیش کرتے ہیں، اور ہم سال کے اندر ادارے سے جو بھی تعاون کریں 1 سال کے بعد ادارے والے آپ کو بلاتے ہیں، بلا کے کہتے ہیں آپ نے جو دیا، جتنا دیا، جس کام کے لیے دیا، ہم نے اپنا وہ کام پورا کر دیا۔ شاید آپ کو اندازہ نہیں ایک مدرسے کے محتمم کو کن مسائل سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ کے ملک کے ادارے کبھی اسے بلا کے پوچھتے ہیں ان کا نام بتائیے، ان کے والدین کا نام بتائیے، یہ یہاں کیوں آئیں یہ بتائیے، اس مدرسے کے بننے کا مقصد بتائیے۔ میں نے کہا یہ مدارس علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ جب یورپ اور مغرب سے واپس آئے کہنے لگے ان دینی مدرسوں کو اپنی حالت پہ باقی رہنے دیجئے، ان فقیروں کو مت چھیڑو، یہ دینی اقدار کے محافظ ہیں، یہ مشرقی تہذیب کے محافظ ہیں۔ انہی مدرسوں سے نکلا ہوا اگر کوئی طالب علم دنیا کے جس شعبے میں گیا اس نے اپنی پہچان، اپنے مدرسے کی امانت، داڑھی اور پگڑی دنیا کو دکھا کے بتلایا۔ 14 صدیاں گزر گئیں، تم ہمارے اوپر ظلم ڈھا رہے ہو، اور ہم بڑے مسکرا کے
آپ کے ظلم کو برداشت بھی کر رہے ہیں اور اپنے میدان میں ترقی بھی کرتے جا رہے ہیں۔ آج کوئی بڑی بات نہیں، آپ کے ملک کے اندر جتنی یونیورسٹیاں ہیں یہ دنیا کی 50ویں نمبر پہ یونیورسٹیوں میں آتی ہیں، لیکن آپ کے ملک کے دینی مدرسے اگر دنیا کے 5 بڑے مدرسوں کا نام لیا جائے تو 2 مدرسوں کا تعلق آپ کے وطن عزیز سے ہے۔ اگر آج آپ یہ موازنہ کرنا چاہیں، ہمیں کچھ نہیں دیا جاتا، ہم نے کبھی مطالبہ نہیں کیا، لیکن آپ اگر دنیا کی ٹیکنالوجی میں آئیں تو آپ کے شہر سے تعلق رکھنے والے ایک ادارے بیت السلام نے دنیا کو یہ بھی بتا دیا، مولوی جس میدان میں جائے، وہ انجینئرنگ کا میدان ہو، وہ تعمیر و ترقی کا میدان ہو، وہ تعلیم کا میدان ہو، وہ سیاست کا میدان ہو، وہ عقائد کی اصلاح کا میدان ہو، الحمدللہ یہ مدارس والے جہاں اپنے تعلیمی اداروں میں بیٹھ کے قال اللہ قال رسول کی صدائیں لگا رہے ہیں، وہی دنیا کو یہ سبق بھی دے رہے ہیں۔ یہ مولوی، یہ مدرسہ، یہ داڑھی اور یہ پگڑی روز اول سے اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی محافظ ہے، محافظ رہے گی۔ کہنا چاہوں گا یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔